اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ اس پیج کو ہم کمپلیٹ کریں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پیج یاد کرنے میں بہت ایزی ہے، کیونکہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو 3 آیتیں پہلے وَإِذْ سے شروع ہوتی ہیں، پھر ایک آیت آتی ہے ثم کی، اس کے بعد پھر وَإِذْ اور اس کے بعد پھر ایک ثم، یعنی کہ یہ پیٹرن 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ایک آیت ہے جو آخری آیت ہے اس پیج کی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ، وہ انشاءاللہ ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو ایک وَإِذْ والی آیت ہم پہلے پڑھ چکے، جس میں ہم نے کہا تھا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اب ہے آج ایک اور واقعہ جو بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، اور بنی اسرائیل اس سے واقف تھے، ان کی ہسٹری سے، وہ چونکہ اپنی ہسٹری سے واقف تھے اور ان کو وہ یاد دلایا جا رہا ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قَالَ، کہا تھا، موسیٰ نے کہا تھا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، جس سے کہا جاتا ہے نا وہ لام زیر لی کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، تو لِقَوْمِهِ کا مطلب ہے اپنی قوم، یہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ موسیٰ کی طرف جا رہی ہے کہ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم۔ دیکھیں میم کے بعد یائے متکلم جو ہوتا ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے۔ کیوں میں کہہ رہی ہوں کہ محذوف ہے؟ کیونکہ یہ زیر مجھے بتا رہی ہے، یا کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ یا کے بعد جو ورڈ یوز ہوگا وہ زیر کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ زیر مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یائے متکلم محذوف ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ کروں گی کہ اے میری قوم، یا قومی، لیکن ہمیں اس کو می نہیں کہنا، میم زیر می کو 1 کاؤنٹ دینا ہے۔ یا قومی انکم، یا قومی انکم، یا قومی نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ میم زیر می ہے، لیکن یہ زیر جو ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ میں میرے کے لحاظ سے کروں گی، میری قوم، اے میری قوم، اے میرے لوگو۔ انکم، انا بے شک، کم تم سب، بے شک تم سب، ظلم تم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی نفسوں پر، کہ بے شک تم نے اپنی نفسوں پر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، باتخاذ، با زیر بی ہے، اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے، اور اس لیے حمزۃ الوصل کو پڑھا نہیں جائے گا، با زیر کو ڈائریکٹ تا سے جوڑ دیں گے، باتخاذکم العجل، کہ کیونکہ تم نے بچھڑا بنا ڈالا تھا، بچھڑے کو معبود بنا ڈالا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے، 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا، تو پیچھے سے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم کر ڈالا، کیونکہ وہ اللہ کے دین پر تھے، اور انہوں نے اس دین میں رہتے ہوئے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا کام تھا جو مرتد، اس کی سزا بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا سزا تجویز کی، جو مرتد کی ہوتی ہے، نہیں انہوں نے اپنے دین سے پھر جانا، تو یہ جو ظلم عظیم کہا جاتا ہے شرک کو، تو انہوں نے ایک طرح سے شرک کیا تھا، بچھڑے کو معبود بنا لینا ایک شرک ہے، تو انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگو، تم نے بچھڑا بنا کر اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا ہے، تو اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فتوبوا، یہ کمانڈ ہے جو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں توبہ کرنی چاہیے، تمہیں الہ اتوبو کے بعد الہ کی پریپوزیشن آ رہی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ تابہ توبو، جو یعنی کہ یہ جو توبہ کی کا ورب ہے وہ یا تو الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آتی ہے یا علی کی پریپوزیشن کے ساتھ آتی ہے، تو جب
الہ کی پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرو، توبہ یعنی کہ اللہ سے استغفار کرو، مانگو، توبہ مانگو، اللہ سے رجوع کرو. الہ باری اپنے باری یعنی کہ اپنے کریٹر کی طرف، اپنی کریٹر کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو. اللہ کو یہاں پہ ربکم نہیں کہا، اللہ نے ایک اپنے لیے ایک ورڈ یوز کیا ہے باری. بہت امپورٹنٹ ہے. باری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز کبھی بھی نہیں ہوتی اس سے ایک چیز بنانا. ایک ہوتا ہے نا خلقہ، ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ مٹیریل ہے، آپ اس کو یوز کر کے ایک چیز کی تخلیق کرتے ہیں، وہ خلقہ ہوتا ہے. لیکن باری جو ہوتا ہے نا، باری وہ ذات ہے جو چیزیں پہلی دفعہ اوریجنیٹ کرتا ہے، یعنی کہ جو چیز پہلے سے جس کا کوئی وجود نہیں تھا اس کو ایک دم سے بنا دینا، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، وہ باری ہے. اللہ کو یہاں پہ باری کہہ کے بلایا جا رہا ہے کہ اپنے کریٹر کی طرف رجوع کرو، اس سے توبہ کرو. تم سب توبہ کرو. اور کیا توبہ کرنے کا طریقہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا بتایا؟ اپنی قوم سے کہو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو تم اپنے لوگوں کو. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، یعنی کہ خودکشی کر لو، نہیں. یہاں پہ ایک جو اگر ہسٹری میں ہم ہسٹری کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو اس قوم کے جو لوگ تھے جنہوں نے اس بچھڑے کو معبود بنایا تھا، ان کو انہی کے قوم کے لوگوں نے، یعنی بنی اسرائیل ہی کے لوگوں نے ان کو قتل کیا. ان کو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا پڑا تھا، اور بہت سے جو شرک کرنے والے تھے وہ قتل ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ دیکھیں یہ جو سزا ہے نا، اکثر جو نان بلیورز ہیں اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو اتنی بڑی سزا ملی کہ ان کو قتل کرنے کا کہا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جب دیکھیے اگر ایک شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ایک جسارت ہے جو انسان اپنے کریٹر کی طرف کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے وہ کسی اور کو اللہ کا شریک بنا لے، اپنے کریٹر کا شریک بنا لے. تو یہاں پہ اس کے ظلم، اس کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے لوگوں کو مارو، قتل کر دو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. اب دیکھیں ذالکا کی بجائے ذالکم ہے. ذالکم کا مطلب وہی ہے جو ذالکا کا ہے، یعنی کہ یہ، یعنی کہ وہ تعظیماً کہا جا رہا ہے نا، ہاذا کی بجائے ذالکا کا یوز کیا جا رہا ہے ورڈ. تو ذالکا کا بھی وہی مطلب ہے جو ذالکم کا ہے، لیکن کم سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ جو کہنے یعنی کہ جن سے کہا جا رہا ہے وہ بہت سارے لوگ ہیں. تو ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیر ہے نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کس کے نزدیک؟ عند بارئکم. بارئکم دوبارہ سے آیا کہ تیرے رب کی طرف، یا تیرے جو کریٹر ہے، تمہارے جو کریٹر ہے اس کے نزدیک یہ تمہارے لیے بہتر ہے. خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. فتاب علیکم، پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں. اب دیکھیں تابہ الہ نہیں ہے، تابہ علی ہے، علا ہے. علا کی پریپوزیشن جب کم کے ساتھ لگتی ہے تو علی بن جاتا ہے. علیکم، فتاب علیکم، تو پھر اس نے معاف کر دیا تمہیں. معافی مانگنا ہوتا ہے توبو الہ، اور تابہ علی کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دیا اس نے تمہیں، یعنی اللہ جب معاف کر دیتا ہے وہ تابہ علی علا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح سے انہیں معاف کر دیا. یعنی کہ ایک بہت بڑی جو لاٹ تھی جنہوں نے اس جرم میں شریک ہوئے تھے، بچھڑے کو جنہوں نے معبود بنایا اور اس کی پوجا کی، ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، کیونکہ شرک کو جڑ سے مٹانا مقصود تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کے ایک طرح سے شرک کو جڑ سے مٹایا، ان کے بیچ میں شرک کو جڑ سے مٹایا، اور یہ ان کے لیے بہتر تھا ان کے رب کی طرف سے. فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ان کی توبہ قبول کر لی. انہو هو التواب الرحیم، توبہ کی بات ہو رہی ہے. فتوبو فتاب علیکم، تو اب تواب ہمیں یاد رہے گا کہ بے شک اللہ نے اپنا نام بتایا التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم، اور رحم کرنے والا. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ جو انسان کی سزاؤں کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ ان کو پیوریفائی کر دیتے ہیں.
اگلی آیت بھی وَإِذ سے شروع ہو رہی ہے، یہ تیسرا وَإِذ ہے جو اپنی کنٹینیوٹی کے لحاظ سے تیسرا وَإِذ آ رہا ہے۔ ایک وَإِذ ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں، دوسرا وَإِذ قَالَ موسیٰ تھا، اور اب تیسرا وَإِذ ہے وَإِذ قُلْتُم، اور جب، اور یاد کرو جب، ایک اور نیا واقعہ آ رہا ہے، وَإِذ قُلْتُم، اور یاد کرو جب، قُلْتُم، تم نے کہا، تم نے کہا تھا، وہاں پہ موسیٰ نے کہا تھا، یہاں پہ تم نے کہا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کہا تھا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم مانیں گے، لکا، تیری، یعنی کہ نؤمنا کا مطلب ہوتا ہے نا ایمان لانا ہے، تو ماننا بھی مطلب ہوتا ہے، لکا چونکہ آ گیا ہے تو ہم تمہاری ہرگز نہ مانیں گے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نہیں تم پر ایمان لانے کی بات نہیں ہے، یہاں پہ ہے ہم تیری نہیں مانیں گے، لکا، تمہاری بالکل نہیں مانیں گے، ہرگز نہیں مانیں گے، لن ہے نا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور اس کی وجہ سے ہی یہ نؤمنو جو تھا وہ نؤمنا بنا ہے، تو لن جو ہے وہ مضارع کو خفیف کر دیتا ہے، تو یہ خفیف کا سائن ہوتا ہے کہ وہ آخر میں جو پیش ہے وہ زبر بن جاتی ہے، تو لن کے بعد ہمیشہ آپ یوزلی اگر فعل مضارع دیکھیں گے تو وہ زبر کے ساتھ، آخر میں زبر کے ساتھ ہوگی، لن نؤمن لک، ہم تیری نہیں مانیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، نرا، ہم دیکھ لیں، نرا اللہ، اللہ کو دیکھ لیں، جہرتن، جہرتن کا مطلب ہوتا ہے کہ آمنے سامنے، بالکل واضح طور پر اپنے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کو سامنے روبرو نہ دیکھ لیں، جہرتن، دو بدو، مطلب آپ کی بالکل کوئی چیز سامنے ہے اور واضح ہے کوئی چیز، ہم اللہ کو واضح طور پر نہ دیکھ لیں تو ہم تیری بالکل نہیں مانیں گے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ واقعہ، یہ اس واقعے کے بعد جب حضرت موسیٰ نے تورات اپنے قوم کے سامنے رکھی، اور جب تورات کو پڑھ کے ان کو سنایا تو پتہ چلا کہ تورات میں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ان کو کرنی پڑیں گی، کوئی آسان کام نہیں ہے ان احکامات کو فالو کرنا۔ تب انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ، تم خود اکیلے کیوں جاتے ہو اپنے رب سے ملنے کے لیے؟ ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی وہاں جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ سے کیسے بات کرتے ہو اور اللہ کیسے پیغام بھیجتے ہیں۔ کہہ کر وہ یہ ساتھ گئے، اور ان کی قوم نے اپنے 70 لوگوں کو جو بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھے، ان میں سے اپنے جو علماء تھے ان کو چوز کیا، اور ان کو کہا کہ یہ تمہارے ساتھ جائیں گے کوہ طور، اور تم جب ہم کلام ہو گے اللہ سے تو وہ یہ وہاں پہ اللہ یہ سب کچھ دیکھیں گے۔ لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے ایک ایسا مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح سے پیچھے سے نہیں آواز نہیں سننا چاہتے، ہم تو بالکل جہرتن دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ دو بدو۔ تو اللہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس نے اللہ کے غضب کو آواز دی، تو کیا ہوا؟ اخذت کا مطلب ہے آ گئی، تا کا جو ہے نا سیگا یہاں پہ اخذا کا مطلب ہوتا ہے آ گیا، اور اخذت کا مطلب ہے آ گئی، یعنی کہ کوئی فیمنن چیز ہے جس کا ذکر ہوگا، وہ آ گئی تم تک، پہنچ گئی تم تک، کیا؟ الصاعقۃ، یہ تو تا مربوطہ ایک سے پتہ چلا یہ اسم جو ہے مؤنث ہے، تو ایک بہت بڑی کڑکدار بجلی جو کڑکی اور ان کو آ پہنچی، ان کو آ لگی، ایک بہت بڑی زوردار دھماکہ سا ہوا تھا، اور وہ تمام کے تمام وہ جو 70 لوگ تھے وہ مر گئے، وہ سب کے سب تمام لوگ، ان کو آ کے اس بجلی نے مار ڈالا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ دیکھ رہے تھے، یہ تم سب کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب یہ دیکھ رہے تھے، یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ یہ تم سب نے اس طرح سے تم لوگوں کو معلوم ہے جیسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کہ 70 کے 70 جو ان کے عالم تھے اور بہت نیک اور پرہیزگار لوگ تھے سے وہ مر گئے تھے، پر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، اگر اس وقت یہ مر گئے تو پھر میں اپنی قوم کو جا کے کیا جواب دوں گا، اور یہ میرے قوم کے نیک لوگ تھے، میری قوم میرے پہ سوال اٹھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو زندہ کر دیا،
زندہ کر دیا. یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ وہ 70 کے 70 لوگ جنہوں نے ایک بہت نازیبا سی فرمائش کر دی کہ ہم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کڑکائی، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تمہیں ایک بہت بڑے گرج نے آ لیا اور انتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے. اور اگلی آیت پتہ چل رہا ہے کہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، بعثنا کا مطلب ہوتا ہے اٹھا لینا، موت کے بعد دوبارہ سے زندگی دے دینا بعثہ کہلاتا ہے. تو بعثنا، ہم نے زندہ کیا، کم تمہیں، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی کہ وہ لوگ مر گئے تھے، اس کے بعد ان کو دوبارہ زندگی دی گئی. کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. یہ یہاں پہ ثم سے یہ والی آیت شروع ہو رہی ہے کہ جب موسیٰ سے تم نے کہا تھا کہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک، ہم تیری ہرگز نہ مانیں گے، حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقہ. صاعقہ یہ بہت ٹرکی ورڈ ہے، عین ہے، قاف ہے، تو عین کو موٹا نہیں کرنا، زیر کے ساتھ ہے، سو موٹا ہوگا، صاعقہ. یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر آپ پیچھے سے جوڑ سکیں کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم، وہاں پہ پہلے تھا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہاں پہ ہے من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر کرو، شاید کہ تم شکر کرو. اب آ رہا ہے وَظَلَّلْنَا. وَظَلَّلْنَا، ظلل کہتے ہیں سایہ کرنا، یعنی کہ شیڈ دینا. اور ہم نے سایہ کیا علیکم، تم پر، اپون یو، یعنی کہ تم سب پر ہم نے سایہ کیا، الغمام، بادلوں کا. الغمام، غمم کی جمع ہے غمامہ، اور تو یہ بادلوں کی جمع ہے، بادلوں کا سایہ کیا ہم نے. اور کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر، علیکم، دو چیزیں علیکم ہے، ظللنا علیکم وانزلنا علیکم، اور ہم نے نازل کیا، یعنی اوپر سے کوئی چیز جو بھیجی جاتی ہے وہ نازل کرنا ہوتا ہے. انزلنا علیکم، اور ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر کیا؟ المن والسلوى. من و سلوہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس کو من و سلوہ، لیکن یہ من، نون مشدد ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے. من والسلوى، منا نہیں کہنا، زبر ہے صرف، من والسلوى، سلوى، ٹو کاؤنٹ تک ہم نے اس کو کھینچنا ہے. تو یہ من اور سلوہ ہم نے تم پر نازل کیا. تو من ہمیں پتہ ہے کہ یہ اوپر سے شبنم کے قطروں کی طرح کی کوئی چیز برستی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نازل کرتے تھے، جسے وہ دن کے ٹائم جمع کر لیا کرتے تھے اور اس کو کھانے پینے کے لیے یوز کرتے تھے. وہ سلوہ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک پرندے کی فارم میں بٹیر کی طرح کا ایک جانور تھا جو جھاڑیوں سے ایک دم سے نکل آتا تھا اور یہ ان کا شکار کر کے کھاتے تھے. یعنی کہ ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور کرم تھا کیا کہ ایک بادلوں کا سایہ ہر وقت اس قوم کے اوپر رہتا تھا، اور ان کو کھانے پینے کے لیے کی بھی کوئی مشقت یا محنت نہیں کرنی پڑتی تھی. ان کو پکایا جیسے کہتے ہیں نا کھانا، بغیر کسی محنت سے من اور سلوہ اترنا اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایک بہت بڑا انعام تھا جو انہیں بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوتا تھا. ایک یہ جو آگے ہے نا، جو میں نے جس کو بلو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں، کلو، کھاؤ، یعنی کہ یہ جیسے فتوبو تھا، فقتلو تھا، یہ بھی کمانڈ تھی. کلو کا مطلب ہے تم سب کھاؤ، قاف نہیں کہنا اس کو، کاف ہے. کلو من طیبات، کھاؤ طیبات میں سے. طیبات یعنی پاکیزہ چیزیں ہیں، من و سلوہ پاکیزہ چیزیں ہیں، ان میں سے کھاؤ. ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا ہے تمہیں، جو ہم نے پرووائڈ کیا ہے تمہیں، اس میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اب نوٹ کریں آپ، یہاں پہ کلو، صرف کلو کی بات ہو رہی ہے، کھاؤ کی. آگے انشاءاللہ ہم کلو وشربو بھی پڑھیں گے کہ یہاں پہ صرف کلو ہے. کلو من طیبات ما رزقناکم، طیبات ما رزقناکم. آگے ایک اور لائن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ نوٹ کریں گے
کہ یہاں پہ اللہ ان سے بات نہیں کر رہا، اللہ یہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن بلکہ، لیکن، کانو انفسہم، وہ اپنے نفسوں پر یظلمون، ظلم کرتے رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ دی ہے ان بنی اسرائیل کے بارے میں۔ یہاں پہ ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے بس بنی اسرائیل سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مخاطب تھا، ظلمتم انفسکم بعثناکم، کم کر کے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، تم سب کی بات ہو رہی تھی۔ لیکن اس والی لائن میں، صرف اس پوری آیت میں بھی نہیں، صرف اس آخری پورشن میں، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانو سے ایک کرتے رہنے کی ایک مفہوم آ جاتا ہے کہ وہ ظلم کرتے رہے تھے اپنی جانوں پر، انہوں نے ظلم نہیں کیا تھا نہیں کہیں گے ہم، وہ اپنی نفسوں پر ظلم کرتے رہے تھے، تو ہم نے بالکل ظلم نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ یہ ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک شہر میں ان کو داخل ہونے کا کہا گیا تھا اور انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات نہیں سنی تھی، ان کو 40 سال تک ایک صحرا میں رہنا پڑا، اور اس صحرا میں پھر یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تب بھی وہاں پہ ان کو رحمت اور فضل عطا کیا کہ ان پر بادلوں کا بھی سایہ رہا اور من و سلوہ بھی ان کو ملتا رہا۔ اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، وہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے رہے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جیسے اپنی بات شروع کی تھی یہاں سے اس آج کے پورشن میں، ظلمتم انفسکم، اپنی نفسوں پر ظلم کرنا، یہاں پہ بھی آخری لائن بھی یہاں پہ بھی ظلم کا اور نفس کی بات ہو رہی ہے، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ تو یہ اس طرح سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ظلم کی بات کرنی ہے۔ اور ظللنا، یہ ورڈ ایک نیا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے سایہ کرنا، لام اس کا روٹ ہے، اور ہم نے سایہ کیا علیکم، تم پر۔ تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں آپ کو اچھی صحیح طریقے سے آپ کو سمجھ آئی ہوں، اور آپ اس کی ضرور تفسیر ڈیٹیل میں پڑھیے کہ ہر ایک وَإِذ کوئی نہ کوئی واقعہ پورا اس ایک آیت میں سمٹا ہوا ہے، اور اس پورا واقعہ کی تفصیل کیا ہے وہ آپ ضرور پڑھیے، اور اس طرح سے آپ کو اور تھوڑا سی کلیئرٹی ہو جائے گی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنے فضل اور کتنی مہربانیاں کی تھیں، اور اس کے باوجود انہوں نے بار بار کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کیوں ان سے ناخوش ہوئے۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔